السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم غنوں کی مشق کریں گے اور یہ ہمارا سبق نمبر 7 چل رہا ہے تنوین کے متعلق۔ پچھلے ہمارے 3 درس 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے متعلق گزرے ہیں اور آج ہم تنوین میں غنوں کی مشق کریں گے۔ اور تنوین کے غنے سیم اسی طرح نون ساکن کے غنوں کی طرح ہیں، جس طرح نون ساکن میں 4 غنے تھے: اخفاء، اظہار، اقلاب اور ادغام۔ اسی طرح نون ساکن کے بھی 4 غنے ہیں: اخفاء، اظہار، اقلاب اور ادغام نون تنوین کے۔ تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ غنے کی مشق: تنوین کے غنے کی 4 قسمیں ہیں: اخفاء، نمبر 2 اظہار، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 ادغام۔ نون ساکن کی طرح دونوں سیم ہی ہیں، پڑھنے کا انداز دونوں سیم ہے، قواعد بھی دونوں کے سیم ہیں۔ سب سے پہلے اخفاء ہے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا اور حروف یرمرون، یا، را، میم، لام، واو، نون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو تنوین پہ غنہ ہوگا۔ نوٹ: شارٹ کٹ سمجھنے کے لیے اتنا ذہن میں رکھ لیں، تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، اور اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ اخفاء کا معنی ہے چھپانا، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر غنہ کرنا۔ تو سیم اسی طرح جس طرح نون ساکن کی تعریف تھی، اس کی بھی وہی تعریف ہے، اور جس طرح نون ساکن کا اخفاء جس انداز سے کیا تھا، سیم وہی انداز یہاں پہ تنوین کے اوپر اخفاء کا ہوگا۔ صرف یہاں پہ یوں سمجھیں کہ بھی لکھنے کا انداز میں فرق ہے، پڑھنے میں دونوں سیم ہی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ آ جاتے ہیں یہاں پہ، یہ اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ صاد، زبر، صا، عین، یا، زیر، عی، صاعی، دال، دو، زبر، دن، صعیدن، ز، زبر، ز، صعیدن، ز، لام، زبر، ل، زل، قاف، دو، زبر، قن، صعیدا، زلقا۔ تو سیم اسی طرح اگر یہاں دال کے بعد نون لگا دیں، دال، نون، زبر، دن، نون کے بعد پھر زا ہے، حروف حلقی کا حرف نہیں ہے، تو تنوین کے اوپر غنہ ہوگا، اور نون ساکن پہ غنہ ہوگا تو اس کی آواز بھی یہی نکلے گی: صعیدا، زلقا۔ تو یہاں تنوین 2 زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 2 زبر کی آواز بھی سیم اسی طرح نکل رہی ہے: صعیدا، زلقا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نون ساکن کے جو اخفاء ہے اور یہ تنوین کا جو اخفاء ہے، دونوں سیم آواز نکل رہی ہے، رولز بھی دونوں کے سیم ہیں۔ تو یہ بچے کے لیے پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس کو غنہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح شہاب ثاقب، وقف، شہاب ثاقب۔ ٹھیک ہے، یہ 2 زبر پہ، 2 پیش پہ، یہ 2 زیر پہ آ گیا، یہ گولتا پہ تنوین آ گئی۔ تو اسی طرح آپ نے مشق کروا دینی ہے۔ عمد ترونها، وقف، عمد ترونها۔ تو یہ ہو گیا اخفاء۔ آگے غنہ نمبر 2 ہے اظہار۔ اظہار تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی تنوین کو بغیر غنہ کیے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوین پڑھتے ہوئے ظاہر نون ساکن پہ جس طرح آدھے سیکنڈ آواز آٹومیٹکلی ناک میں جاتی تھی، اسی طرح تنوین پڑھتے ہوئے بھی وہ تو جائے گی ہی جائے گی۔ باقی ہوتا ہے غنہ 2 سے 3 سیکنڈ کا کرنا ہوتا ہے جو، تو اس کے اوپر اگر اخفاء والا کریں گے 2 سے 3 سیکنڈ غنہ ہو جائے گا۔ اگر اظہار آ جائے گا تو پھر اس کے اوپر وہی آدھا سیکنڈ جو آٹومیٹکلی جاتی ہے وہ کریں گے، اس کے علاوہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی لیے اس کو نام ہی دے دیا جاتا ہے بھی یہاں اظہار ہو رہا ہے۔ عین، زبر، ع، ذال، الف، زبر، ذا، عذا، با، دو، زبر،
بن عذابا حمزہ زبر عذابا لام یا زیر لی علی عذابا علی میم دو زبر من عذابا علیما وقف عذابا علیما. تو یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ کا حرف آیا ہوا ہے، اس لیے تنوین کے اوپر غنہ نہیں کیا. چلیں جروفن فا دو زیر فن جروفن ہا الف زبر ہا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تنوین کے بعد ہار ہے اور تنوین پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا. جروفن ہا را دو زیر رن جروفن ہارن وقف جروفن ہار. تو یہ یہاں تک آپ نے بچے سے سن لینا ہے. یہ اظہار کا غنہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں اقلاب کے غنے پہ. نمبر 3 اقلاب. اقلاب کا معنی ہے بدلنا یا تبدیل کرنا. اگر تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو تنوین اور حرف با کے درمیان میم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے تنوین اور با کے درمیان چھوٹا سا میم بھی لکھ دیتے ہیں. یعنی تنوین کی 2 حرکتوں میں سے ایک حرکت کو باقی رکھتے ہیں اور دوسری حرکت کو میم میں تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے یہ خبیرم خبیرن تھا، اب تنوین کے بعد با کا حرف آ گیا تو یہ خبیرن کی بجائے خبیرم بن گیا. یعنی تنوین کو ہم نے کس میں تبدیل کر دیا؟ 2 زبر کو میم میں تبدیل کر دیا. خبیرن بصیرہ کی بجائے خبیرم بصیرہ پڑھا جائے گا، اس لیے چھوٹا سا میم بھی اوپر لکھ دیتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ ایسی ہو کہ بھی 2 زبر کے بعد با آ جائے اور میم نہ لکھا ہوا ہو تو بھی اسی رول کو فالو کرتے ہوئے، اسی قاعدے کو فالو کرتے ہوئے ہم نے وہاں پہ تنوین کے اوپر میم پڑھنا ہے، گویا کہ اس کو تبدیل کر دینا ہے میم میں. اس کا جوڑ کر لیتے ہیں. خا زبر خا با یا زیر بی خبی را دو زبر رن خبیرن با زبر با. اب تنوین کے بعد ہمیں پتہ چل گئی بھی با آیا ہوا ہے، تو اب ہم جب ملائیں گے تو پھر اس تنوین کو میم میں تبدیل کر کے ملائیں گے. خبیرم با صاد یا زیر صی بصی را دو زبر رن بصیرن خبیرم بصیرن وقف خبیرم بصیرا. ٹھیک ہو گیا. اگلا بھی اسی طرح قولا بلیغا وقف قولا بلیغا. بغیر جوڑ کے میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے تو جوڑ سے ہی کروانا ہے، جوڑ سے ہی سننا ہے. امدا بعیدا وقف امدا بعیدا. تو یہ یہاں تک آپ نے پھر بچے سے سن لینا ہے. کسی جگہ پہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے پھر ہیلپ کرنی ہے، ساتھ دینا ہے اس کو سمجھانا ہے، رٹا نہیں مروانا، سمجھانا ہے. پھر یہ تینوں غنے آپ سے اس سے ذمہ لگانے ہیں کہ وہ قرآن پاک سے آپ کو تلاش کر کے سنائے، اور اگر لکھنے والا ہے تو اس کو لکھ کے بھی ساتھ لے آئے. ادغام کے غنے کی نمبر 4 غنہ ہے ادغام کے غنے کی مشق تشدید کے سبق میں پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو سیم اسی طرح نون ساکن میں ہم نے یہی 3 غنے پڑھے. نمبر 1 اخفا، اظہار، اقلاب. تو یہاں پہ تنوین میں بھی ہم نے 3 غنے پڑھ لیے، اخفا، اظہار اور اقلاب. اور جو ادغام والا غنہ ہے وہ نون ساکن کا بھی تشدید میں ہم نے پڑھنا ہے، اور یہاں تنوین والا بھی ادغام ہے وہ بھی ہم نے تشدید والے سبق میں پڑھنا ہے. تو یہ غنے تینوں اب رول کے اعتبار سے بھی اور آواز اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی دونوں سیم ہو گئے، اور ان کا انداز بھی ہمارے سامنے آ گیا، ان کے نام بھی سامنے آ گئے. اب یہی نام اور یہی انداز، یہی چیزیں ہم نے بچے کو سمجھانی ہے، اس سے اسی طریقے سے سننا ہے. پھر دونوں غنے آپ نے اس کو دینے ہیں. یعنی نون ساکن کے
اخفاء کو بھی تلاش کر کے لے آئے اور تنوین کے اخفاء کو بھی تلاش کر کے لے آئے. اسی طرح نون ساکن کے اظہار کو بھی تلاش کر کے لے آئے اور تنوین کے اظہار کو بھی تلاش کر کے لے آئے. اسی طرح اقلاب، نون ساکن کے اقلاب کو بھی تلاش کر کے لے آئے اور تنوین کے اقلاب کو بھی تلاش کر کے لے آئے. تو یہ اسی طرح آپ اس سے تلاش کروائیں گے، سنیں گے، بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ان کو بالکل ازبر ہو جائیں گی، یاد ہو جائیں گی، اور تعریفیں بھی آپ نے ساتھ ساتھ سنتے رہنی ہیں. سوالات حل کر لیتے ہیں. سوال: تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کی آواز ادائیگی کے اعتبار سے کس کی مشابہ ہوتی ہے؟ نون ساکن کے مشابہ ہوتی ہے. جس طرح نون ساکن کی آواز ہوتی ہے اسی طرح تنوین کی آواز ہوتی ہے. اور رولز میں بھی اخفاء، اظہار، اقلاب، غنّے وغیرہ کے رولز ہیں، ان میں بھی وہ ایک ہی چیز، دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. اچھا، اظہار کی تعریف کریں. تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر تنوین پہ ہم اظہار کریں گے. اخفاء کی تعریف، شارٹ کٹ والی تعریف بھی بچے کو آپ ذہن میں بٹھا دیں تو یہی کافی ہو جائے گی. جیسے شارٹ کٹ ہم نے لکھا کہ بھی تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی کا حرف نہ ہو، کوئی اور حرف ہو تو اخفاء کریں گے. تو اتنا بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. پوری تعریف یاد کروانا چاہیں تو پھر وہ حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ آ جائیں تو پھر اخفاء کریں گے. اقلاب کی تعریف. اقلاب کی تعریف ہے کہ تنوین کے بعد با کا حرف آ جائے تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو میم میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. نیچے ہے تعلیمی رپورٹ، جائزہ امتحان برائے تنوین. تعلیم، یہاں پہ آپ نے امتحان وغیرہ جو بھی آپ نے کروانا ہو وہ قرآن پاک کو کھولنا ہے، بچے کو ساتھ سے سننا ہے. اور قرآن پاک میں آپ نے پریکٹس کے لیے بھی قرآن پاک کو سامنے رکھنا ہے اور اس سے بار بار پریکٹس کرواتے چلے جائیں گے تاکہ ان کے لیے پھر قرآن پاک کی جو اجنبیت ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ یہ اب ہم کسی بھی صفحے پہ ہاتھ رکھیں ہمیں پڑھنا آ گیا ہے، تاکہ ان کی ہچکچاہٹ دور ہو. اور مقصد ہی یہی ہے کہ بچوں کی ہچکچاہٹ دور ہوگی، بچوں کو یہ اعتماد ہوگا کہ یار ہم پڑھ سکتے ہیں تو ہی ہمارے پڑھانے کا، قاعدہ پڑھانے کا مقصد پورا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بھی قاعدہ ختم ہو گیا ہے اور بچے کو وہ پڑھنا نہیں آ رہا، بچے کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آ رہا، اس کو جوڑ کرنا نہیں آ رہا، تو پھر ہمارے قاعدے کا مقصد ابھی ادھورا ہے. قاعدے کا مقصد یہی ہے کہ قاعدہ ختم ہو تو بچے کا جوڑ، بچے کو قرآن پاک میں سے کہیں بھی اس کو کہیں یہاں سے کھول کے جوڑ کر کے سناؤ، یہ کیا رولز ہیں یہ بھی بتاؤ، یہ حرکات ہیں، حروف مدہ ہیں، حروف لین ہیں، جو بھی چیز آ رہی ہے یہ دیکھو اور یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، وہ بتائے ہمیں تو ہمارے قاعدے کا مقصد پورا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے امتحان لیتے ہوئے اور ساتھ میں اپنا پریکٹس کے لیے قرآن پاک کو سامنے رکھوائیں گے. پھر امتحان لینے میں بھی یہی انداز ہو، بچوں میں خوف، ہراس یا یہ چیزیں امتحان کے وقت اگر پیدا کر دی جائیں تو پھر جو آتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. تو امتحان لیتے ہوئے بھی یہ ہو کہ بھی آپ کو آتا ہے، ہم آپ سے ویسے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نام وغیرہ، تنوین شروع کرنے کی، ختم کرنے کی تعریف، امتحان لینے والے کا نام یہاں پہ آ جائے گا، کیفیت اور دستخط وغیرہ یہ یہاں پہ آ جائیں گے. تو یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا. آگے ہے سبق نمبر 8، لیول نمبر 8، سبق نمبر 8 تشدید کے متعلق، اور یہ ہمارا آخری سبق ہوگا، یعنی کہ سبق آخری ہوگا. ویڈیو ہو سکتا ہے کہ 4-5 سبق کی بھی ویڈیو بن جائیں. تو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر یہ اگلے درس میں سبق نمبر 8 شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.